آج جس طرح ہر طرف کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، بنی اسرائیل پر بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسی طرح طاعون کی بیماری کو بھیجا تھا۔ یہ اس وقت کی بات تھی کہ جب قوم عمالقہ پر بنی اسرائیل وہاں پہنچے تو انہیں رب کائنات کی طرف سے یہ حکم تھا کہ قوم عمالقہ تو ڈر کے بھاگ گئی تھی، اور جب یہ آل یعقوب وہاں جا رہے تھے تو رب کائنات نے حکم دیا کہ تم نے اس بستی کے اندر داخل ہونا ہے سجدہ کرنے کی حالت میں، یعنی بیت المقدس کی طرف جانا ہے سجدہ کرنے کی حالت میں، یا اس بستی میں اس طرح جانا ہے، اور تم نے یہ کہتے جانا ہے حطۃ حطۃ، کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں نغفر لکم خطایاکم، کہ ہم تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، بخش دیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس امتحان میں کامیاب نہ ہوئے، یہ سجدہ کرنے کی حالت میں تو نہیں، بلکہ اپنے سورینوں کے بل رگڑتے ہوئے وہاں سے داخل ہوئے، اور اس وقت یہ کہہ رہے تھے حبۃ فی شعرۃ، حبۃ فی شعرہ، یعنی بالوں میں دانے اور بھپتیاں کستے اور ہنستے یہ بستی میں داخل ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا تھا کہ تم جاؤ اور جو کچھ بھی وہاں پر ہے جس طرح کا بھی ہے وہ سارا تمہارا ہے، وہ مال اسباب میوہ جات گھر سب تم کھاؤ رچتا بستہ جیسے مرضی استعمال کرو۔ لیکن انہوں نے یہ نافرمانی کی تو خالق کائنات جل شانہ نے ان پر بیماری بھیجی طاعون کی۔ طاعون، یہی خالق کائنات نے اس آیت میں فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس ہم نے اتار دیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ کیا اتار دیا؟ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاء، آسمان سے ایک عذاب اتار دیا۔ وہ عذاب آیا کیوں تھا؟ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، قرآن کہتا ہے اس وجہ سے جو وہ فسق کرتے اور جو وہ گناہ کرتے تھے، تو ان پر طاعون اترا تھا۔ آج ہم پر جو ہے ہماری شامت اعمال کے سبب کرونا وائرس اتر آیا، ہر کوئی محصور ہو گیا، گھروں کے اندر قید ہوتا جا رہا ہے، کئی ملکوں نے پابندیاں لگا دیں، پروازیں بند ہو گئیں، سیل ہو گئے کئی ملک۔ مقصد اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ یہ نافرمانیاں جو خدا تعالیٰ عز و جل کی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، تو ہمیں رب کائنات کے حضور استغفار کرنا چاہیے، مغفرت مانگنی چاہیے، اور اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ جو کہا گیا کہ آپ اس معاملے کے اندر جب طاعون آیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ تم جو ہے طاعون سے گھبرا کر اپنا ملک چھوڑ کر اپنا شہر چھوڑ کر اس سے بھاگو نہیں، اگر اللہ نے تمہارے لیے اس میں موت مقرر کر دی ہے وہ تمہیں آ کر رہے گی، تم اس سے بچ نہیں سکتے، لیکن اگر تم صبر کرو گے اور اس صبر پر جو تمہیں اجر دے گا اللہ وہ یہ دے گا کہ اپنے شہر میں رہنے سے اس صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے شہید کا ثواب لکھ دے گا۔ تو یہ شان ہے خالق کائنات جل شانہ کی، وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ کئی ملکوں پر جو بین ہو گیا اور انہوں نے پروازیں روک دی، کہ جہاں کہیں بھی ہیں آپ استغفار کیجئے، آپ اللہ کی طرف رجوع کیجئے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ جناب ہاتھ نہ ملائیں، ہم یہ کہیں کہ جناب ایک دوسرے سے ملاقات نہ کریں۔ بھائی جب بندہ آپس میں ملتا ہے، مصافحہ کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، معانقہ کرتا ہے خوش ہوتا ہے، تو آپ کے جسم کے وہ پٹھے وہ مسلز جو ہے حرکت میں آ جاتے ہیں جو اس سے پہلے جو کسی اور کیفیت میں متحرک ہوتے ہی نہیں ہیں۔
تو اس میں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ بہرحال اصل بات جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور استغفار کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ استغفار جو ہے یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ جی ہاں، جب قحط سالی ہو جائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا تعلیم ارشاد فرمائی؟ فرمایا قحط سالی ہو گئی ہے، بارش نہیں برس رہی، ہر طرف وبائیں پھیل رہی ہیں، تو تم کٹھے ہو جاؤ ایک میدان کے اندر اور وہاں کھڑے ہو کر نماز استسقاء پڑھو۔ جب تم نماز استسقاء پڑھتے ہو، دعا مانگتے ہو، خالق کائنات جل شانہ رحمت بھیج دیتا ہے۔ سورج اور چاند کو گرہن لگ جاتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کسوف اور نماز خسوف پڑھو، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہوتا ہے اور ایک طرح سے جو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو جتنا بھی محصور کر لو، تم بچ نہیں سکتے۔ بچو گے کب؟ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت کرو گے، جب تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان آ کر جب تم قرآن سیکھو گے، جب تم نماز پڑھو گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج یہ کرونا وائرس کو سن کر ہر طرف ہم مسجد آباد ہو جاتی، ہر طرف قرآن پاک کی تلاوت عام ہو جاتی، اگرچہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی حاجت نہیں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی شان نہیں بڑھا سکتے، ہے یہ ہمارے ہی لیے، لیکن خالق کائنات جل شانہ ہمیں آزماتا ہے کہ یہ بندے کتنے مطیع ہیں، کتنے فرما بردار ہیں۔ تو احادیث ہمیں کیا کہتی ہے کہ تم استغفار کرو۔ جب تم استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہارے اوپر احسان فرما دے گا۔ جی ہاں، قرآن میں یہی تو فرمایا کہ جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہے، ویعفو عن کثیر، بہت کچھ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ تو جو گناہ بچ جاتے ہیں، آئیے ہم اللہ کی عبادت کر کے ان سے استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے اپنی مسجدوں کو آباد کر کے، مسجد بھرو تحریک کو آباد کر کے، دعوت اسلامی نے جو ہمیں سوچ دی کہ مسجد بھرو تحریک، اس کو عام کر کے درس قرآن دے کر، درس قرآن سن کر، دین کے احکامات سیکھ کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں سیکھ کر، ان کو اپنا کر، ان کو عملی جامہ پہنا کر ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تو ہم سے امتحان نہ لے، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں مولا، ہم بڑے ناتواں ہیں۔ جب اس طرح سے مانگیں گے، جب اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام لوٹیں گے تو کرونا وائرس تو کیا، اس سے بڑی کوئی بیماری ہوگی تو خالق کائنات نے کہنا ہے کون ہو جا، ختم ہو جا، فیکون، تو اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو اس وائرس سے محفوظ فرمائے، ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں، ہم باقاعدہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، استغفار کریں، استغفار کریں۔ انشاءاللہ یہ استغفار کرنا، یہ نیکیوں سے محبت کرنا، یہ نیکیوں میں اپنے گزر اوقات کرنا، یہ راہ خدا میں صدقات دینا کہ یہ جو خرچ کریں گے انشاءاللہ جل شانہ یہ بھی بلا کو ٹال دے گا اور کوئی بھی بلا قریب نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ یہ ہمیں ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو آپ تمام بھائی، آپ کی خدمت میں التجا ہے کہ بس اللہ کی عبادت کیجئے، استغفار کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، قرآن کی تعلیم کی برکت سے، مسجدوں کے آباد ہونے کی برکت سے ہمارے اوپر سے ہر طرح کی مصیبت کو اٹھا دے گا۔ دنیا بھر میں کہیں پر بھی جتنے بھی عاشقان رسول ہیں، ہم سارے دعا کرتے ہیں اللہ سب کو عافیت دے، سب کی مال جان کی آفات کی حفاظت فرما اور آفات سے انہیں بچا اور ان پر اپنا فضل و احسان فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔